نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھ کر اصلاح کرنے والے اور پیار کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے۔ نماز تو ہم سارے پڑھتے ہیں، رسم تو ہم سارے ادا کرتے ہیں، لیکن روح تک نہیں پہنچتے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے سچ فرمایا تھا کہ رسم اذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، رسم اذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اب ہمیں عبادت کیسی کرنی چاہیے؟ بخاری مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کرو، یہ تصور قائم کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکتے تو یہ تو تصور کر لو کہ وہ تو تمہیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے اکابرین کیسے نماز پڑھتے تھے جی، یہاں تک کہ ایسی ہستیاں تھیں وقت سے پہلے نماز کی تیاری کرتے، وضو کرتے تو اس دوران ہی ان پر ایک اللہ کی عظمت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ اور کیسے لوگ تھے؟ حضرت وکیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے جس نے نماز کی تیاری نہ کی اس نے نماز کو ضائع کر دیا، اور جس نے تکبیر اولیٰ کو، تکبیر تحریمہ کو فوت کر دیا، گویا کہ اس نے اس کی حفاظت نہیں کی ہے۔ یعنی سستی نماز میں نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ حضرت وکیع بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ 40 سال گزر گئے، کبھی آپ نے مسجد میں تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہونے دی۔ اور بخاری میں آتا ہے حضور نے فرمایا تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، تکبیر اولیٰ تو دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ ہم آج بزنس کاروبار کو چمکا کے رکھتے ہیں، کئی مرتبہ ہماری تکبیر تحریمہ رہ جاتی ہے جی۔ اللہ کے صحابہ بھی کاروبار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ جی واقام الصلاۃ، کہ میرے محبوب کے صحابہ وہ کامل مرد ہیں کہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت، اور آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی جب نماز کا وقت ہوتا آپ سر اقدس جو ہے وہ چادر سے باہر نکالتے، اللہ اکبر کہنے لگتے تو لرز جاتے، اور زبان سے فرماتے یہ وہ امانت ہم اٹھانے لگے ہیں جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ پہاڑوں نے بھی اس کا انکار کر دیا ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، کہ ہم نے یہ امانت نماز کی آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کیا ہے تو انہوں نے بھی انکار کر دیا جی۔ اس طریقے سے پھر مولا کائنات کانپ کے لرزہ طاری ہو جاتا اور آپ نماز پڑھتے۔ اور حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عالم تھا کہ آپ ایک دن میں 1000 رکعت جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کے قضا ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے، ایک دن میں 1000 رکعت جو ہے وہ پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو کل کا ناکام نطفہ تھے اور آج جو ہے وہ آنے والی کل کو بھول چکے ہیں جی، اور کبر میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ کس کی بارگاہ میں انہوں نے جانا ہے، اور ہم نماز کے لیے کتنی عظیم بارگاہ میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ رات کو چھپ کر صدقہ کرتے تھے۔ آپ کا جب انتقال ہو گیا تو پھر پتہ چلا کہ ایک پورا 100 گھرانہ آپ کی مالی معاونت سے چلتا تھا، لیکن کسی کو خبر تک نہیں تھی کہ اللہ کی راہ میں آپ خراب کرتے ہیں۔ اور حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، ان کی کیا کیفیت جو ہے وہ ہوتی تھی۔ حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم مجاہد تھے، اور نماز میں اس طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اگر ڈھول بھی سامنے بج رہا ہوتا تھا تو ان کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ اور قرآن نے بھی یہی اعلان کیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پا جاتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں اور پرسکون طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کوے کی طرح ٹھونگے مار کے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ کیفیت حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہو گئی ہے؟ آج ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اور ہمارے تصورات
اور ذہنی ہمارے خیالات پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنی نمازیں اس طریقے سے پڑھنی چاہیے کہ نماز میں توجہ فقط اللہ کی طرف ہو. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ جو تیروں کی کھالیں ہیں وہ میرے جسم میں جو ہیں وہ گھس جائیں، اس سے بہتر ہے کہ میں نماز پڑھتے ہوئے کسی غیر کی طرف توجہ کروں. اللہ کریم آپ کو ہم سب کو اکابر اور صالحین کے طریقے کے مطابق اپنی نمازیں اور عبادتیں ریاستیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.